مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى لرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وابتعثه إلى فرعون وملئه وجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتی ہے مذکرا لہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے کیسے ان کو نبوت کے لیے چن لیا اور کیسے ان سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا اور کیسے اس سے سرگوشی فرمائی. وَأَعْطَاهُ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ اور اللہ نے کیسے ان کو بڑے بڑے نشانیاں بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے جو عقل کو حیران کرنے والے الباہرہ وَأَدِلَّةِ الْقَاهِرَةِ اور ایسے دلائل جو بالکل چھا جانے والے اور باطل کو مٹا دینے والے. وَابْتَعَثَهُ اللہ نے ان کو فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا. وَجَحَدُوا بِهَا انہوں نے انکار کیا. وَكَفَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ اتِّبَاعِهِ وَالْانْقِيَادِ لَهُ لیکن انہوں نے کفر کیا تکبر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے اعراض کیا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یاد دلاتے ہیں تاکہ حضور اپنی امت کو ایسے واقعات سنائیں اور حضور کی امت جو ہے وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے. ان واقعات سے ان کو یہ تدبر کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کیوں عذاب آئے. بھئی نہیں آتی آواز تو ہم کیا کریں؟ وہ ایک روز نیا عذاب مسلط کرتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ کیا کریں؟
نہیں ہے اب وہ نیا آدمی ہے، اس کا نیا حکم ہے. آج اللہ پڑھا کرو خام خانہ، ہمارا مغز خراب ہو نہ آپ کا خراب ہو. اللہ پاک خود بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے ان لوگوں سے جو شرارت کرتے ہیں. بس اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ سے بس اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پاک قادر ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ دلوں کے جاننے والے ہیں، شرارت کرنے والوں کو بھی جاننے والے ہیں. ہمارا کام ہے جن کو پہنچتی ہے سن لیں، نہیں پہنچتی بس طواف کریں، عبادت کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی کل غائبۃ منک. تو ان واقعات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا جتنے پیغمبروں کے واقعات ہیں ہمارے لیے بہت بڑی عبر ہیں اور بہت بڑی حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ، یعنی اذکر حین سار موسیٰ بأہلہ فأضل الطریق. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ یاد کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ چلے اور راستہ بھول گئے. یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت کا فیصلہ فرمانا ہے لیکن راستہ بھولے ہوئے. وَذَلِكَ فِي لَيْلٍ وَظَلَامٍ، رات بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے. فَآنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اور انہوں نے طور کی طرف سے دیکھا کہ آگ ہے، روشنی ہے. أَيْ رَأَىٰ نَارًا تَأَجَّجَ وَتَزْدَرِمُ، انہوں نے دیکھا کہ کیسی آگ بھڑک رہی ہے، شعلے نکل رہے ہیں اور روشنی ہے. فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے آگ نظر آئی ہے تو میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، وہاں سے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی راستے کے بارے میں بھی خبر مل جائے، یا میں کوئی آگ کا شعلہ لے آؤں، آگ جلا کے ہم سردی کو رکاوٹ کر سکیں اور گرمی حاصل کر سکیں. سآتیکم منہا بخبر، یعنی عن الطریق، کیونکہ راستہ بھولے ہوئے تھے. او آتیکم منہا بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا میں وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ لے کے آؤں تاکہ تستلون کا معنی ہے تستدفئون، تاکہ گرمی حاصل کی جا سکے. اے لعلکم تستدفئون به وکان کما قال فإنه رجع منها بخبر عظیم. اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بہت بڑی خبر لے کے پھر لوٹے کہ آپ آگ لینے گئے تھے لیکن اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا. آپ آگ سمجھ کے گئے تھے، وہاں اللہ کی تجلیات اور اللہ کا کلام نصیب ہوا. واقتبس منها نورا عظیما، اور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس آگ سے کچھ شعلہ لے آؤں، اللہ نے آپ کو نور عظیم، نور نبوت عطا فرما دیا. ولہذا قال تعالی فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، أن بورك من في النار ومن حولها. أي فلما أتاها، جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، ورآ منظرا ہائلا عظیما، اور وہاں ایک ایسا منظر دیکھا کہ نور ہی نور ہے. حیث انتہا الیہ، اور جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ والنار تضطرم فی شجرۃ خضراء. عجیب بات ہے کہ آگ ہے لیکن درخت بھی سرسبز ہے، اور آگ درخت کو جلانے کے بجائے روشنی بڑھا رہی ہے. عجیب آگ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا کہ لا تزداد النار الا توقدا، وہ آگ جلانے کا کام نہیں دیتی بلکہ اس آگ کی وجہ سے، اور آگ بھی درخت بھی سبز ہے، اس کے سبزے میں بھی فرق نہیں ہے اور روشنی ہے. ولا تزداد الشجرۃ الا خضرۃ ونضرا، اور اس درخت کی بھی مزید اس کا سبزہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور رونق بھی، یعنی اور زیادہ خوبصورت منظر پیش ہو رہا ہے. ثم رفع رأسه، پھر آپ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے اپنا سر مبارک اٹھایا. فَإِذَا نُورُهَا مُتَّصِلٌ بِعَنَانِ السَّمَاءِ، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درخت سے نور جو ہے وہ تو آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ لم تکن نارا وانما كانت نورا يتوهج. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ آگ ہے، وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ وفی روایت ان ابن عباس نور رب العالمین، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تجلی ڈالی۔ فوقف موسیٰ متعجبا مما رأى، اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے کھڑے ہیں۔ فنودی ان بورک من فی النار، بورک تبارک من تقدس، منزہ ہے وہ ذات ہر قسم کے نقصان سے۔ قال ابن عباس تقدس ومن حولها من الملائکہ، اور حولها سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ ملائکہ ہیں، تو ان پہ بھی برکت ہے، جو ارد گرد ہیں ان پہ بھی برکت ہے، وہ ذات بھی برکت والی ہے، لیکن اس سے مراد حلول نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ قال ابن عباس وإكرمة سعيد بن جبير والحسن وقتادة، وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن النبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا يبغي له أن ينام۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ نیند نہیں فرماتے، اور نہ آپ کو زیبا ہے کہ آپ نیند فرمائیں، تو اللہ نیند سے بھی پاک ہے۔ جیسے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ آپ کو اونگ آتی ہے نہ آپ کو نیند آتی ہے، آپ نیند سے بھی پاک ہیں، آپ ہر اس صفت سے جو عجز کا باعث بنے اس سے پاک ہیں۔ یقبض القسط ویرفعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کے ساتھ کسی کو اونچا فرماتے ہیں، کسی کو نیچا کرتے ہیں۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل النہار، اور پوری مخلوقات کے عمل جو ہیں اللہ پہ پیش ہوتے ہیں، رات کے عمل جو ہیں دن سے پہلے، وعمل النہار قبل اللیل، اور دن کے عمل جو ہیں وہ رات سے پہلے۔ زاد المسعودی وحجابہ النور او النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات جو ہیں وہ نوری حجابات بھی ہیں، ناری حجابات بھی ہیں۔ لو کشف لأحرق الصبات وجہ کل شیء ادرکہ بصرہ، اگر اللہ وہ حجابات اٹھا دے تو جہاں تک ان کی نظر ہوگی سب مخلوق جل کے فنا ہو جائے گی۔ ثم قرأ ابو عبیدہ ان بورک من فی النار ومن حولها، واصل حدیث مخرج فی صحیح مسلم من حدیث عمرو بن مرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل حدیث اس کا پورا متن جو ہے وہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی وسبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ الذی یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کر دے، ولا یشبہہ شیء من مخلوقاتہ، اور کوئی مخلوق اللہ کی شبیہ نہیں، اللہ کی مثیل نہیں، بلکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مماثل لہ ولا یحیط بہ شیء من مصنوعاتہ وہو العلی العظیم، اور کوئی مخلوق اس کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی، وہ ذات بلند ہے، وہ ذات بڑی عظمت والی ہے۔ المباین لجمیع المخلوقات، وہ اپنی تمام مخلوقات سے مباین ہے، وہ خالق ہے۔ فلا یکتنف الارض والسماوات بل هو الاحد الصمد المنزہ عن مماثلۃ المحدثات، بلکہ اسی کی ذات ہے جو واحد ہے، جو بے نیاز ہے، جو منزہ ہے کہ کوئی پیدا ہونے والی چیز اس کی مماثل نہیں ہو سکتی، مثال نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ
انه انا اللہ العزیز الحکیم۔ اب اللہ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنوایا کہ جان لے کہ کون بات کر رہا ہے۔ اعلمہ ان الذی یخاطبہ ویناجیہ وربہ واللہ العزیز الذی عز کل شیء وقہرہ وغلبہ، کہ وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جو غالب ہے، جو ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز اس کے تحت ہے۔ الحکیم فی اقوالہ و افعالہ، جس کے تمام اقوال افعال حکمت کے تابع ہیں۔ ثم امرہ ان یلقی عصاہ، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تاکہ آپ کو معجزہ بھی ملے اور دلیل بھی ملے کہ میرے ساتھ کلام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ لِيُظْهِرَ لَهُ دَلِيلًا وَاضِحًا، تاکہ آپ کو واضح دلیل مل جائے، انہ الفاعل المختار القادر، کہ وہی ذات ہے جو قادر ہے، جو مختار کل ہے، ہر چیز پہ جس کی قدرت ہے۔ فلما القى موسیٰ علیہ السلام تلک العصا من یدہ انقلبت فی الحال حیۃ عظیمۃ حائلۃ فی غایۃ الکبر وسرعۃ الحرکۃ وذلک۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا اور آپ نے اللہ کے حکم پہ اس عصا کو زمین پہ ڈالا تو فوراً وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بھی ایسا خطرناک کہ اتنا بڑا ہے لیکن چلنے میں تیز ہے، حالانکہ بڑے سانپ زیادہ تیز نہیں چل سکتے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ وَالْجَانُ ضَرْبٌ مِّنَ الْحَيَّاتِ، اور جان کہتے ہیں یہ قسم ہے سانپوں میں سے، اسرع حرکتاً و اکثر اضطراباً، یہ بہت تیز چلنے والا اور بہت حرکت کرنے والا۔ وفی الحدیث نہی عن قتل جنان البیوت، اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی سانپ دیکھو تو قتل نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات وہ سانپ نہیں ہوتے، وہ جن ہوتے ہیں اور سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو گھر کے اندر اگر کوئی ایسی چیز آئے تو آدمی اس کو کہے کہ بھئی تم ہمیں ایذا نہ دو، ہم تمہیں ایذا نہیں دیں گے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ تو اگر وہ نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مار دینا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں وفی الحدیث نہی عن قتل جنان البیوت فلما آین موسیٰ علیہ السلام ذلک، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سانپ کو دیکھا کہ اتنا بڑا سانپ ہے، اتنی تیزی سے دوڑنے والا ہے، واللہ مدبراً ولم یعقب، اب آپ پیٹھ دے کے دوڑے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، لم یلتفت من شدت فرق ہی، اس کے ڈر کی وجہ سے اتنا خوف تھا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہے۔ آدمی جب بھاگتا ہے نا تو کبھی خوف زیادہ ہو تو دیکھتا بھی نہیں کہ کیا پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اللہ تخف مما ترى، اللہ نے حکم دیا موسیٰ سے آپ نے جو دیکھا مت ڈرو، کیوں ڈر رہے ہو؟ فإنی اريد ان اصطفیک رسولا واجعلک نبیا وجیہا، ہم آپ کو رسالت کے لیے چن رہے ہیں، ہم آپ کو بڑی عظمت والا نبی بنا رہے ہیں، آپ نہ ڈرے، میرے پاس نبی مقام انبیاء کا مقام نہیں کہ وہ ڈرے۔ وقوله تعالی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ الا من ظلم، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی فی بشارت عظیمۃ للبشر، اس میں عظیمت ہے، بشارت ہے بہت بڑی انسان کے لیے۔ وذالک ان من کان علی عمل سیئ، اگر کوئی بندہ گناہوں میں پڑ گیا ہے، ثم اقلع، اس گناہوں کو چھوڑ دے، ورجع وتاب واناب، گناہوں سے ہٹ کے اللہ کے رستے پہ آ جائے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کے شروط ہیں، یاد رکھو۔ توبہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے رہو، توبہ کا معنی ہے کہ اس عمل پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، فوراً چھوڑ کے نکل آئے، اور پھر نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، تو پھر توبہ ہوتی ہے۔ یہ توبہ نہیں ہوتی کہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ تو مذاق ہے، بلکہ نعوذ باللہ، یعنی
اس توبہ سے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، کہ ہم زبان سے کہتے رہتے یا اللہ میری لاکھ بار توبہ، یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے، اور سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے اور ہر گناہ سے توبہ ہے، یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے اور شیو بھی کرا رہا ہے، یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے اور سود بھی کھا رہا ہے. تو یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اس عمل پہ شرمندہ ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور اس کے بعد اس گناہ سے فوراً نکل آئے، اور پھر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا دل میں عزم کر لے کہ مولا میں مر جاؤں گا اب یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. جب آدمی ایسی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سچی توبہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اپنے ملائکہ کو میرے بندے کے گناہ جہاں لکھے ہیں یہ نہ لکھو کہ توبہ کر کے، بلکہ اس کو مٹا دو، یاد ہی نہ رہے. بس اب میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے گناہوں کے بارے میں فرشتے بھی پڑھیں، بس میں نے معاف کر دیا ہے. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الملائکۃ ان عبدی علم ان لہ ربا، اے میرے فرشتے دیکھو کہ میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا میرا بھی کوئی سردار ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، تو گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس لیے توبہ کر لیں، اور جوانی میں توبہ کر لیں، موت سے پہلے توبہ کر لیں، بیماری سے پہلے توبہ کر لیں، کمزوری سے پہلے توبہ کر لیں. جب آدمی کی صحت نہ رہے، جب آدمی کی قوت نہ رہے، جب آدمی کی ٹانگیں قبر میں لٹک جائیں پھر تو سب توبہ کرتے ہیں. توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جخ مارے گا. کیا کرے گا؟ چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ وہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہوتی، وہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ بندہ اب آ گیا ویل چیئر پہ، دوسرے کا محتاج ہے، وہ لے جائے نہ لے جائے نہ جی. وہ کیا توبہ؟ توبہ یہ ہے کہ جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لو، بیماری سے پہلے صحت میں توبہ کر لو. اللہ نے موقع دیتے ہیں، کبھی عمرے پہ بلاتے ہیں، کبھی مکے میں بلاتے ہیں، کبھی مدینے میں بلاتے ہیں کہ میرے بندہ موقع ہے آ جاؤ میرے دروازے پہ، آج سچی توبہ کر. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی آپ پہ ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ سجدے میں ساری رات روتے گزر جاتی. تو مکے میں آتے ہو، طواف کرتے ہو، ایک آنسو نکلا ہے؟ ملتزم پہ کھڑے ہو، مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، صفا دوڑ رہے ہو، مروہ پہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہو، زمزم کے پانی پی رہے ہو، لیکن مجال ہے جو آنسو نکلے. وجہ کیا ہے؟ دل پلید ہو گئے، دل زنگ لگ گیا ہے، آنسو آتے ہیں. کہاں سے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک حالت ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھو، کثرت توبہ، کثرت درود شریف اور اللہ والوں کی صحبت. جب اللہ والوں کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے، نہ چاہو یا نہ چاہو ان کے نور ایمان کا پرتو پڑتا، اور پھر آدمی کی اصلاح جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے بنسبت کتابیں پڑھنے. اور اگر صالحین کی صحبت نہ مل سکے تو پھر اللہ والوں کی کتابیں پڑھا. زیادہ ٹائم نہ لگا سکو، 5 منٹ کے لیے پڑھ لیا، صحابہ کے واقعات پڑھ لیے، تابعین کے پڑھ لیے، محدثین کے پڑھ لیے، فقہا کے پڑھ لیے، اولیاء اللہ کے پڑھ لیے، تو ان کے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے ذریعے اور ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کتنی بڑی بشارت ہے کہ آدمی کتنا گناہ گار ہے لیکن آ جاؤ خدا کے دروازے پہ. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا نا کہ گر کافر ہو، مشرک پرستی، بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی، بازا،
1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکے ہو، پھر بھی گناہوں سے باز آ جاؤ، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ بخشنے کے لیے تیار۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، اور شرط یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی ہوں، اور شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد سیدھے رستے میں بھی چل پڑے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی برائی کرے، اپنے جان پہ ظلم کرے، لیکن پھر بھی اللہ کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ بخشنے والے ہیں۔ هذه آیۃ والآیات فی ھذا کثیرۃ جدا، اب مفسر فرماتے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، قبول توبہ کے لیے بڑی قرآن پاک میں آیت ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، یہ دوسرا معجزہ ہے، تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایسے بغل میں ڈالیں، پھر نکالیں گے تو چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا۔ وصدق من جعل له معجزة وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، کہ اپنے قمیض کے دامن میں جیب میں ہاتھ ڈالیں، فَإِذَا أَدْخَلَهَا وَأَخْرَجَهَا خَرْجَتْ بَيْضَاءَ سَاطِعَةً، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو نکالا تو ایسے ہو گیا بَيْضَاءَ سَاطِعَةً، چمکنے والا، كَأَنَّهَا قِطْعَةُ قَمَرٍ، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، لَهَا لَمَعَانٌ، اور اس میں لائٹیں نکل رہی ہیں، تَتَلَأْلَأُ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور وہ لائٹیں ایسی ہیں جیسے چمکنے والی بجلی آنکھوں کو چھین لیتی ہے۔ وقوله تبارک وتعالی فی 9 آیات، اے ہاتان سنتان من 9 آیات وأیدک بہن واجعلہن برہان لک لا فرعون وقومہ، یہ ان 9 معجزات میں سے 2 معجزات ہیں، ان 9 آیات میں سے 2 آیات ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کی تائید کرتے ہیں اور آپ کی صداقت کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ جب فرعون کے پاس جائیں تو ان معجزات کے ذریعے اپنی رسالت و صداقت پیش کر سکیں، کیونکہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے انہم کانوا قوما فاسقین۔ وهذه هي الآيات التسع التي قال الله وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ هُنَالِكَ، وقوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة معنی بینة واضحة ظاہرة، کھلی ہوئی نشانی، قالوا هذا سحر مبین، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے کہا یہ نشانی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات معجزات نہیں بلکہ جادو ہے۔ وَأَرَادُوا مُعَارَضَتَهُ بِسِحْرِهِمْ، اور انہوں نے کوشش کی کہ جادوگروں کو بلا کے مقابلہ کریں، فَغُلِبُوا وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، لیکن پیغمبر کے مقابلے پہ شکست کھا گئے، ذلیل ہو کے لوٹے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَجَحَدُوا بِهَا فِي ظَاهِرِ أَمْرِهَا، ان نے ظاہراً بھی انکار کیا، اور اس کے بعد اَعْلَمُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَنَّهُ حَقٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اندر سے جانتے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ معجزات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا، عناد کیا، تکبر کیا۔ وَلَٰكِنْ جَاهَدُوهَا وَعَانَدُوهَا وَكَابَرُوهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اے ظلم من انفسہم سجیۃ ملعونۃ، یہ ان کی عادت تھی، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وعلوا استکبارا عن اتباع الحق، اور حق بات ماننے سے تکبر کیا، ولہذا قال تعالی فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اے انظر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مدنی آپ تدبر کریں، غور فرمائیں
کیف کان عاقبۃ امرہم فی اہلاک اللہ ایاہم، کہ اللہ نے پھر اپنے دشمنوں کو کیسے ہلاک کیا، وَإِغْرَاقِهِمْ مِنْ آخِرِهِمْ فِي صَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ، اور ایک لمحے میں اللہ نے کیسے سب کو آنے میں غرق کر دیا۔ وَفَاضَ الْكِتَابُ يَقُولُ، اور اس کتاب سے مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں مکے والوں میں مدنی کی تکذیب کرنے والوں ڈرو، الجاہدون لما جاء به من ربه یصیبکم ما اصابہم بطریق الاولی والاحری، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والوں پہ اللہ کا قہر آیا، تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہو، تم پر بھی کہیں عذاب نہ۔ اعظم من موسیٰ، اور حضرت محمد مصطفیٰ جو ہیں آپ کی شان تو حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے، وَبُرْهَانٌ وَدَلِّلُ اقوار، آپ کے معجزات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بھی زیادہ قوی ہیں، بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الدَّلَائِلِ الْمُقْتَرِنَةِ بِوُجُودِهِ فِي نَفْسِهِ وَشَمَائِلِهِ وَسَبَقَهُ مِنَ الْبِشَارَاتِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور پھر محمد مدنی کی وہ سیرت مبارک، صورت مبارک، جمالات، کمالات، نوالات، وہ خود بھی دلیل ہیں آپ کی صداقت کی، اور آپ سے پہلے انبیاء نے بھی آپ کی تصدیق کی۔ وَأَخَذَ الْمَوَاثِيقَ لَهُ، اللہ نے سب نبیوں سے عہد بھی لیا، علیہ من ربہ افضل الصلاۃ والسلام۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے مکذبین پر قہر آیا ہے تو محمد مصطفیٰ کے مکذبین کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں حضور کی اتباع نصیب فرمائے اور آپ کے انکار و اعراض سے اللہ بچائے۔ کہتے تھے کہ جب ہم اللہ کے حرم میں نماز پڑھیں تو ہماری نظر جو ہے وہ کعبے پہ ہو یا سجدے کے مقام پہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور امام شافعی یعنی جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو نظر سجدے کی جگہ پہ، چونکہ نماز جو ہے بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، استکانہ ہے، تضرع ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کی نظر جھکی۔ صرف ایک قول ہے امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتی ہیں کہ اگر تو کعبۃ اللہ سامنے ہو تو پھر کعبے پہ نظر ہو، اور اگر آدمی کعبۃ اللہ سامنے نہ ہو، باہر نماز پڑھ رہا ہے یا کسی دوسری جگہ، تو پھر سجدے کی جگہ ہو۔ لیکن بہرحال جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پہ رکھنا۔ کہتے جی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گیا، آپ نے تو معراج ایسے لکھا ہے جیسے معراج ہوائی جہاز ہوتے ہیں، معراج عین کے ساتھ ہے، یہ کے ساتھ میراج نہیں ہے۔ اور میری پتہ نہیں کہ ہماری مغز کیوں ماری جاتی ہے کہ جب ہمیں معراج لکھنا نہیں آتا تو ایسے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال آپ نے یہ غلط سنا ہے کہ ساتویں آسمان پہ پیغمبروں کی ڈپٹی تھی، کوئی ڈپٹی نہیں تھی، ہر آسمان پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، کھول کے پڑھ لو۔ حلت احرام نہیں، یعنی حالت احرام میں کوئی آدمی نماز کی حالت میں سر سے ٹوپی یا کوئی کپڑا ڈال لے تو بہرحال حالت احرام میں سر پہ ٹوپی بھی نہیں ڈالنی ہے، سر پہ کپڑا بھی نہیں ڈالنا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے بغیر ٹوپی بغیر پگڑی کے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ رحمت دو جہاں کی خدمت میں صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک ساتھی ہے جو حج پہ آیا ہے، حالت احرام میں فوت ہو گیا ہے، اب اس کے کفن اور جنازے کا کیا عالم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو کفن تو دو لیکن سر کھلا رہنے دو، سر میں کپڑا نہ ڈالو، تاکہ میں توقع کرتا ہوں کہ جب قیامت میں اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو بہرحال نماز کی حالت میں، حالت احرام کے اندر سر پہ نہ ٹوپی ڈالیں، نہ پگڑے ڈالیں، نہ اگر کسی نے ڈال لیا کوئی جرمانہ نہیں، لیکن غلطی ہے اس کی۔ اگر ہم ایک عمرہ کر کے اپنے تمام فیملی ممبر کو بخش دیں، یہ کام نہیں بنتا۔ سب فیملی والوں کو ایک عمرے میں نہ رکھاؤ، ایک کے لیے ایک کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ لگے محنت کرنے کا۔ اور یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ انگریزی لکھ کر مجھ پہ روپ ڈالیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ فیملی ممبرز، گھر والے لکھ دیتے کیا فرق پڑتا؟ عادت ہے لوگوں کی کہ انگریز کی زبان بھی ان کو پیاری ہے اور شکل بھی پیاری ہے۔ آج انگریز داڑھی رکھ لیں، سب داڑھی رکھ لیں۔ آج اگر دیکھا، آپ نے خود دیکھا ہے نا جی، کبھی انہوں نے تنگ لباس پہنا، سب نے وہی شروع کر دیا۔ انہوں نے کھلا پہنا، سب نے وہی شروع کر دیا۔ انہوں نے ہیٹ پہنا، سب نے وہی شروع کر دیا۔ انہوں نے پی کیپ پہنی، سب نے وہی شروع کر دیا۔ انہوں نے سوٹ پہنا، سب نے وہی شروع کر دیا۔ انہوں نے ٹائی لگائی، سب نے وہی شروع کر دیا۔ آج وہ داڑھی رکھ لیں سب، اچھا وہ کپڑے اتار کے گلیوں میں پھریں گے؟ ہاں بالکل، آپ جا کے دیکھ لیں بیچ پہ کیا ہوتا ہے، سمندروں کے کنارے پہ کیا ہوتا ہے، کیسے آج مسلمان لوگ جو ہے سمندروں کے کنارے پہ کیا کرتے ہیں، اور کیسے آپ کی نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، ویلنٹائن ڈے منائے جاتے ہیں، ریس لگائی جاتی ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، کس کی سنت ہے؟ بس اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، تو ہماری دعائیں بھی تو تب قبول ہونا کہ عقل حلال ہو۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے وقت کندھا ننگا ہو، ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے کندھا، اب ایک رکعت پہ سلام کیوں پھیرے؟ اب یاد آیا کندھا ننگا ہے تو رہنے دے بس۔ اب ایک اور بے وقوفی ہے کہ نماز توڑ دی پھر نماز شروع کر رہا ہے۔ ویسے اصولاً کندھا جو ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں ننگا رکھنا ہے، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ نماز اسی طرح پڑھتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کراہت ہے نماز۔ لیکن اگر تم نے شروع کر دی تھی اور ایک رکعت پڑھ لی تھی تو اب توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کریں۔ بہرحال حیدرآباد سے تعلق ہے، میں نے کہا تھا کہ نماز عشاء کے بعد جو ہے اسی جگہ آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ 15-20 منٹ میں آؤں گا تو مل لوں گا۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب جو ہے برطانیہ کنٹری سے تشریف لائے ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اور جو صحیح ہیں ان کی حفاظت فرما اور دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسئلہ سمجھو کہ طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے عمرے سے۔ ایک عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہو، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے،
اسی طرح اگر اللہ مدینہ منورہ نصیب کرے اور پھر مدینے سے احرام باندھ کے آئے، وہ میقات کا عمرہ ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، وہ تو چھوٹا حج ہے۔ اس کے علاوہ جو عمرہ ہے مسجد عائشہ سے یا مسجد جعرانہ سے، اس کے بجائے طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ کیا مانا؟ عمرے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، آپ 2 گھنٹے طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمرے کے اندر اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ تنعیم اور جعرانہ جائز بھی ہے، تکرار عمرہ بھی جائز ہے، 100 عمرہ کرے جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی مجبوری ہے، اس نے عمرہ کرنا ہے، وہ عمرہ نہیں کر سکا، عمرہ قضا ہو گیا، تب کرے ورنہ نہ کرے، تو لہذا عمرے میں تو اختلاف ہے اور طواف میں کوئی اختلاف نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ فقہ حنفی کے مطابق مکروہ اوقات میں ہم نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اب اگر ہم طواف کریں تو کیسے کریں؟ بعد میں پڑھنے کیا مشکل ہو گئی؟ مشکل کیا ہو گئی؟ آپ نے عصر کو طواف کیا 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھنا۔ اچھا، فقہ حنفی آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ طواف کے 2 رکعت جو ہے وہ نفل نہیں ہوتے، وہ واجب الطواف ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نفل ہے؟ وہ نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے، ہم لوگ تو نفل 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 پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ گھڑا ہے انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب الطواف ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت طواف ہیں، وہ تو طواف نفلی ہوتا ہے، اور نفلی عبادت کو جب شروع کر لیا جائے تو واجب ہو جاتی ہے۔ بس جو زبانوں پہ چڑھ گیا ہے وہ چڑھا ہوا ہے۔ اگر وقت گزرنے کا انتظار کریں تو کیا آپ زمزم پی سکتے؟ یعنی یہ بھی رکا ہوا ہے کہ جب تک 2 رکعت نہ پڑھو زمزم نہ پیو، یہ کیا مطلب ہے؟ بس وہ اپنے دماغ میں خود کھڑا ہوا ہے نا جی۔ آپ زمزم پیئیں، صفا مروہ دوڑیں، بعد میں جا کے 2 رکعت پڑھ لیں۔ کہتے جی کہ اگر ہمیں موقع ملے تو حتیم کے اندر داخل ہو کر ہم یعنی وتر نماز ہے یا عشاء کی سنتیں ہیں یا مغرب کے بعد والی سنتیں بالکل سب پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی کوئی فرض نماز تھی آپ نے وہ قضا پڑھ لی، وہ بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ سمجھو کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہے تو اب ہمیں حتیم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ امام باہر کھڑا ہو اور مقتدی اندر کھڑا ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ ورنہ علیحدہ جو مرضی آیا آپ پڑھیں۔ اگر حجر اسود کا بوسہ دینا وہ اس وقت سنت ہے جب آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کے علاوہ ایسے بھاگ کے بوسہ دے تو یہ تو بدعت ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے اور اس نے طواف کر لیا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی اور صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، بعد میں 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ اور بھائی 2 دن بعد بھی 2 رکعت پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں۔ جمعہ کی نماز میں ہم پہلے پڑھتے ہیں 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض امام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد بھی 4 رکعت سنت یا 6 رکعت سنت۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ سے پہلے بھی 2 رکعت سنت اور بعد میں بھی 2 رکعت سنت۔ اور تو جتنی پڑھو گے اتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا، جتنی رکعتیں اتنی لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کے نیچے مر گیا، تو اس کے جو مر گیا ہے اس کے وارثوں کو جو دیت ملے گی وہ تو شریعت میں ہے، بالکل حلال ہے، بالکل نہیں۔
آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ معاف کر دیں، آپ کی مرضی، لے لیں آپ کی مرضی۔ کہتے جی کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم جدے چلے جائیں گے، اگر جدے سے موقع ملے اور صرف جمعہ نماز پڑھنے کے لیے ہم مکے آ جائیں، کوئی پابندی نہیں، آ جائیں، بالکل جمعہ پڑھیں، چلے جائیں۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کوئی ایسی دعا تجویز کریں کہ میری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بے حد پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تیری دعا منظور کرنے کا تو وعدہ فرمایا ہے، میری دعا کا تو وعدہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون شخص ہے جو مضطر ہو اور اس کو بیماریوں نے، پریشانیوں نے گھیر ڈالا ہو، اس کی پریشانیاں کون کھولنے والا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کے دعا کرو، تمہاری دعا کے منظور ہونے کا تو یہی وقت ہے کہ آدمی جب پریشان ہو تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ فکر نہ کیا کریں، آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دل لگائیں اور دل لگا کے اللہ سے دعائیں کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں کے ادھر بٹھا دو، سنت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ حضور پاک کو جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت، پریشانی آتی تو آپ فوراً نماز شروع کر دیتے۔ یہی ہمیں قرآن میں حکم ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر مصیبت ہو صبر کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ اور اسی طرح پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب، حضور نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے، جو مانگے گا پڑھ کے اللہ دعا قبول کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے پڑھتے رہیں، اللہ پاک پریشانیاں دور کریں گے اور اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ کہتے ہیں جی کہ جیسے پوری امت نے فیصلہ کیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ متفق علیہ کافر ہیں، لیکن شیعہ حضرات کے بھی تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں، تو آپ پوری امت سے فیصلہ کروائیں نا، میں نے تو منع نہیں کیا آپ کو۔ جیسے قادیانیت کے خلاف امت متفق ہے، کریں امت کو متفق۔ ہمارے والد ہیں جن کی عمر 90 سال ہے، اب آپ ان کو عمرے پہ لائے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اب وہ جناب ایئرپورٹ پشاور سے احرام باندھ کے آئے، مکے میں احرام اتار دیا، بیچارے جب اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ ان کو فوراً میقات پہ لے کے دوبارہ احرام بندوا کے عمرہ کرا دیں، ورنہ آپ کو ایک بکری دم دینی ہوگی۔ اللہ کے بندے اپنے والدین کو صحت و عافیت کے اندر عمرہ کرائیں۔ آپ بھی تو ان کو اس وقت بھیجتے ہیں نا جب تسلی ہوتی ہے کہ یہ مرتا ہے نہیں، اس کو مکے مدینے بھیجو، جان چھوڑے تک جائیداد تقسیم کریں۔ دیکھتے ہیں نا عمر لمبی ہو گئی، مرتا تو ہے نہیں، پھر وہ گھر والے تمہید بناتے ہیں کہ ابا جان حج کر لیں، دادا جان حج کر لیں، ماشاءاللہ ان کو پتہ ہوتا ہے انشاءاللہ کنکریاں مار کے یہ واپس نہیں آتا اللہ کے نام۔ میں نے پہلا عمرہ پاکستان سے کیا ہے، دوسرا عمرہ میں نے مدینہ منورہ سے کیا ہے۔ اب طواف زیادہ کرو،
ورنہ اگر چاہے کوئی تو مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت کا طلب کرنا، توبہ کا معنی ہوتا ہے کسی گناہ سے رجوع کرنا۔ اگر ایک آدمی نے مثلا نشاء کی نماز میں پہنچا، 1 رکعت ملی، اب وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اب کھڑے ہونے کے بعد وہ یہی سمجھے کہ میری 3 رکعتیں جو رہ گئی ہے نا، اب مثلا میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں، پہلی پڑھی ہے دوسری پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھے سورت پڑھے پھر بیٹھ جائے، بعد میں صرف فاتحہ پڑھے۔ کہتے جی کہ صلاۃ الجنازہ جو ہے، جنازے کی نماز میں فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا اور اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا، جو موطا امام محمد میں اسی طرح حدیث بھی ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، اور باقی ائمہ اس کو دوسری نمازوں پہ قیاس فرماتے ہوئے پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ اور اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ جیسے بھی کوئی پڑھ رہا ہے اللہ کی رحمت سے جنازہ ٹھیک ہے، بلا وجہ حضور کی امت کو نہ لڑائیں، ان کو اکٹھے رہنے دیں۔ یہ کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں، اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں۔ عورت کا پردہ کیا ہے؟ سارے بدن کا پردہ ہے۔ عورت کے نام پہ بھی پردہ ہے، عورت کے کام پہ بھی پردہ ہے، عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، اسی لیے تو اذان نہیں دیتی نا۔ عورت اگر بغیر محرم کے طواف کرے کر سکتی ہے، اپنے ملک سے بغیر محرم کے عمرے پہ نہیں آ سکتی، لیکن مکے میں آ گئی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت رسی باندھ کے محرم کے ساتھ پھرے۔ کہتے ہیں جی کہ آج سے تقریباً 30 یا 40 سال پہلے مجھے 50 ریال ملے تھے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ فلاں آدمی کے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہیں دیے۔ اب اللہ کا خوف آیا ہے، اگر وہ آدمی نہ ملے آپ خیرات کر دیں۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں اگر کوئی مر جائے یا صفا دوڑتے ہوئے مر جائے جنت میں جائے گا انشاءاللہ، باقی اللہ کو پتا۔ کتنے لوگ ہیں جو مکے میں مر گئے اور سیدھے جہنم میں گئے۔ کتنے ابو لہب کہاں مرا تھا؟ عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ سب کہاں مرے ہیں؟ اصل بات ہے ایمان اور عقیدے کی۔ اگر اس کا عقیدہ توحید پہ ہے، ایمان پختہ ہے، پھر اللہ کی عبادت میں موت آئی ہے تو مانا بڑی خیر کی علامت ہے، انشاءاللہ خیر ہو۔ صفا مروہ پر دل کا مریض بھی دوڑے گا، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے نہ دوڑے، ریڑھی میں کر لے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو مال ڈالو۔ کہ وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاں تو بابا کو چیز ہے، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، تعزیہ شریف آئے تو کھڑے ہو جاؤ، میلاد شریف کا جلوس آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں تو بس یہ کھڑا ہونا ہے یا بیٹھنا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ اللہ کا نبی سرکار دو عالم رحمت دو عالم صحابہ کو فرماتے خبردار میں آؤں تو مت کھڑے ہوں، اور ہمارے پیر کے آگے کھڑے نہ ہو تو کہتے بڑا جہنمی ہے، بھی مرشد کی عزت ہی نہیں کیا۔ پھر صرف کھڑا نہ ہونا جی، مرشد آگے بیٹھ جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جیسے کوئی عبد غلام کھڑا ہے۔ اللہ کے آگے بھی اتنی ادب سے کھڑے نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
نے پہلے طلاق دی بیوی کی موجودگی میں، پھر چند مہینے گزرنے کے بعد بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق، بالکل موجود ہو یا بیوی نہ ہو، طلاق میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ ہو دوسرے ملک میں رہتی ہو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور ہم نے احرام نہیں باندھا، ہماری نیت عمرے کی نہیں تھی، بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ پہ دم نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ یا تو فوراً عمرہ لوٹائیں ورنہ دم دینی ہوگی کہ آپ نے میقات تجاوز کیا ہے۔ اگر آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ لائبہ مجھے نہیں پتا لائبہ کیا ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کب جائیں گے؟ اللہ کو منظور ہے، اب تو 2-3 سال ہو گئے، ہر سال ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ جب چاہیں گے، بندے کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہاں بیان کرنا یا آپ کے بھائی بالکل میں جھوٹا وعدہ ہے، ہم جائیں گے بھی تو کیا ہوتا ہے 10-15 دن کے لیے، وہاں کہاں ہم بیان کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے ذاتی امور جو ہیں، ذاتی کام جو ہے وہ بھی سر انجام نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ جب چاہیں گے اس وقت جائیں گے۔ ارادہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن پچھلے 3 سال سے اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ وہی بہتر ہے، اس کی رضا پہ ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا نور يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين، واحفظنا فإنك خير الحافظين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح اور قرۃ عین بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ حضور کی ہر امتی کو دین کا سپاہی اور دین کا داعی بنا، دین کے پہنچانے والا تبلیغ کرنے والا بنا دے، یا اللہ دین پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، یا اللہ تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما،
یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔